أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صلوات پر محمد وآل محمد پر. سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کا میں مسلسل اسی کی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں، اور گفتگو کا عنوان رکھا ہے بیعت اور ولایت. بیعت کا سے تعلق ہے، اور جس زمانے میں ہم ذکر اہل بیت سننے کے لیے آ رہے ہیں، اسی زمانے سے لفظ بیعت میں ایک منزل پکڑی، بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ اسی وجہ سے لفظ بیعت ہی کی وجہ سے بیعت کا سوال اٹھنے کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما بھی ہوا. لہذا ضرورت تھی کہ ہم اور آپ بیعت کو سمجھیں کہ بیعت ہے کیا. بہت حد تک میں نے سمجھانے کی صحیح اور کوشش کی، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اس کا معنی اور مفہوم ہوگا. اور یہاں تک میں بات کو لے کر کے آیا کہ اس کے ہماری زندگی سے تعلق ہے، بیعت کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. ہمیں بھی بیعت سے الگ نہیں رہنا ہے، بیعت میں رہنا ہے. البتہ جس کی بیعت میں رہنا ہے اس کو پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. لہذا جس کی بیعت میں ہمیں رہنا ہے اور جس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا ہے، وہ اتنا مضبوط ہاتھ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے سفر سے لے کر کے آخرت تک کے سفر کو کامیابی سے ایک ساتھ پہنچا دے. ایسے ہاتھ کی تلاش ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہاتھ کا اہتمام و انتظام اس کائنات میں ہمیشہ کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ انہیں تم پہچانو، انہیں تم پہچانو. حقیقی معنوں میں نے ابتدائی میں کہا کہ مذہب ہم سے منواتا نہیں ہے، پہچنواتا ہے. اگر آپ داستان غدیر کو پڑھیں تو داستان غدیر اس دن کو دیکھا جائے تو سرکار نبی کریم نے جو خطبہ کہا ہے، اس میں خطبے کی مدت بھی طویل ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے لگ بھگ وہ خطبہ بھی 3 گھنٹے کا تھا. آج تو 45 منٹ کی مجلس ہو جاتی تو آدمی تھک جاتا ہے، لیکن وہ اتنا اہم تھا کہ اتنی دھوپ میں، اور لگ بھگ اتنا، البتہ میں نہیں کہا کہ بالکل یہی صحیح ہے، لیکن ایسی بھی روایت ہے کہ اتنا طویل. اور اگر پڑھیے گا تو اس میں سرکار نبی کریم نے علی بن ابی طالب کو پہچنوایا ہے. اگر گنیں گے آپ اس میں لگ بھگ 200 فضائل سرکار مولا کائنات کے گنوا کے بیان کیے. فضائل کیوں؟ پہچانو بھی، پہچانو کی کیا ہے. جب پہچان لوگے تب اس کی عظمت کا احساس ہوگا. اور اسی لیے میں کل سے بات مربوط کرتے ہوئے، میں کل ناقصین تک آیا تھا کہ جن لوگوں نے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑ دیا، بیعت کر کے توڑ دیا، تو ایک رخ یہ سوچنے کا ہے، غور کیجیے گا اس پر، کہ بیعت توڑنے کے لیے کیا کوئی توڑنے کی چیز ہے جو اس کو توڑا جائے سوکھی لکڑی کی طریقے سے؟ ایسے نہیں. یا اس بیعت کو توڑنے کے لیے جیسے عملاً جا کر کے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ کے حوالے کیا تھا، ویسے ہی جا کر کے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دے کے کھینچ لے تو بیعت ٹوٹے گی؟ نہیں، ایسا نہیں. بلکہ یہ آدمی جب بیعت کرتا، تو میں نے بیعت کی قسمیں بیان کی
کہ بیعت یا تو بیعت اطاعت، اور بیعت اطاعت جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ محدود چیزوں کے لیے اطاعت کا نام لیا گیا کہ ان چیزوں میں تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، یا اطاعت غیر مقید مطلق، ہر مرحلے میں ہر منزل میں آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے، یا بیعت جہاد، یا بہت محدود وقت کے لیے ہوتی ہے کہ اگر جہاد کے لیے جانا پڑا تو آپ کو میدان چھوڑنا نہیں ہوگا، یہ بیعت جہاد۔ غدیر کے بعد جو پہلی بدعت بیعت کے معنی کے اعتبار سے وجود میں آئی، اس بیعت نے ایک نیا معنی اختیار کر لیا، ایک نیا معنی، اور وہ تیسرا معنی پیدا ہوا بیعت حکومت یا بیعت خلافت۔ یہ سمجھنے کی چیز، بیعت حکومت یا بیعت خلافت، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو وہ کثرت جو ہے اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ اب میں حاکم ہوں اور اب میں خلیفہ بن گیا۔ یعنی میں نے کہا کہ بدعت واقع ہوئی، بدعت اس معنی میں کہ بھائی خلافت لوگوں کے بنانے سے نہیں ملتی ہے، جس طریقے سے رسول کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، نبی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، امام کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلافت اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یہاں معنی بدل گیا کہ اللہ کے اس اختیار کو لے لیا گیا بیعت کے نام پر کہ نہیں، اگر یہ افراد جو ہے بیعت کر لیں گے تو میں خلیفہ ہو جاؤں گا، یعنی اس بیعت سے خلافت کو ثابت کرنا۔ یقین کیجئے میں اس کو جلدی چونکہ واقعی میں ابھی تو ولایت کی طرف آیا بھی نہیں ہوں، اس میں بھی کافی باتیں کہنی ہے، تو عرض کرنے کے لیے خالی یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو تاریخ ذرا سا پڑھیے گا، توجہ چاہوں گا اس پر غور کیجیے گا، پھر مناقصین کو پڑھتا ہوں کہ 8ویں امام حضرت امام علی الرضا علیہ السلام ظاہر ہے ہر شیعہ اس بات کو جانتا ہے کہ مامون نے امام کو خلافت پیش کی تھی، آپ نے خلافت کا انکار کیا تو اس نے ولایت عہدی کی، ولی عہد بن جائیے۔ امام نے اس کو بھی انکار کیا، مگر حالات ایسے بنے، اور پوری تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں اس کا تجزیہ کرنا جانتا ہوں کہ بہرحال امام کو وہ اس چیز کو قبول کرنا پڑا۔ کیوں اور کیسے یہ خود تجزیہ طلب ہے، اور ہے اس کا تجزیہ بہتر سے بہتر، اور اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کوئی کام کرتا ہے وہ عبث نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، بہرحال حکم الہی کے ماتحتی جو کام کرتے ہیں۔ جب وہ خلافت پیش کی تھی تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، اور اس پر غور کیجیے گا، اور بڑی ہی اعتبار کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ مامون سے جملہ کہا تھا کہ خلافت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یعنی ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ جب متاثر ہو گیا امام سے تو ولی عہدی کیا ضرورت بھائی، وہ خود جو ہے خلافت کو چھوڑ دیتا اور ان سے کہتا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، یہی کہا تھا کہ بھائی آپ کا حق ہے، آپ کو لینا چاہیے، آپ بن جائیے۔ بات تو یہاں تک لگتی درست ہے، لیکن اگر امام قبول کر لیتے تو کیا دنیا یہ نہیں کہتی کہ ان کو خلیفہ فلاں نے بنایا ہے؟ بھائی جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اس کے لیے بات کہی جا سکتی، جو ہے ہی اس کے لیے کسی کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام نے اس کے لیے ایک جملہ کہا، نہیں کہا کہ میں ہوں تم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، امام نے یہ نہیں کہا میں ہوں تم پہچانو اور پہچان کے مانو، بلکہ امام نے یہ کہا کہ تم یہ جو خلافت کے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہو، یا تو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، یا تو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، یا لوگوں نے، کوئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اللہ نے خلیفہ بنایا تو اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسرے کو دے دے؟ کیا اس کو کیا حق پہنچتا ہے؟ دیکھیں امام گویا کہ اسی پہلے جملے میں اس بات کو بتانا چاہتے کہ یہ جگہ الہی ہے، اللہ جس کو اس جگہ پہ لاتا ہے وہی ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں سوچے کہ یہ واقعاً اللہ نے مجھے بنایا ہے،
اور اگر لوگوں نے بنایا تو آپ کیسے لوگوں کی دی ہوئی چیز کو دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ لوگوں کی چیز کو جو ہے آپ کیسے دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ بات تو اسے سمجھ میں آ گئی اور اسی پر وہ خاموش ہوا. لیکن امام نے درس دیا، سبق دیا، عقل کو جھنجھوڑا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو لوگوں کے بیعت کر لینے سے یہ جگہ مل جائے. اسی لیے جب سرکار مولائے کائنات نے خلافت کو قبول کیا تھا، خلافت کو قبول، یہ بھی ایک چیز ہے کہنے کی، ابھی تھوڑا سا کہنا چاہوں گا. خلافت کو قبول کیا تھا تو اس وقت ساسا بن سوحان نے ایک جملہ کہا تھا امام سے کہ یا علی انت زینت الخلافہ، علی آپ نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت سے آپ کو کچھ نہیں ملا ہے، عزت آپ نے بخشی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگ خلافت پا کے اپنے کو عزیز بناتے تھے، علی وہ ہیں جنہوں نے اپنے وجود سے خلافت کو عزت بخشی ہے. جب ہونا چاہیے کہ یعنی اس مرحلے کا آدمی ہو جسے اللہ نے وہ ساری چیزیں دی ہیں تو وہی سے لائق ہے کہ وہاں پر آئیں. البتہ آج کا زمانہ، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو یا پیدا ہوا ہوگا، یا میں ذکر کروں تو سوال پیدا ہو کہ ٹھیک تو لگتا ہے میرے ذہن میں سوال ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ جگہ مناسب نہیں تھی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جگہ صحیح نہیں ہے، تو پھر علی نے کیوں قبول کیا؟ وہ جگہ صحیح تو علی نے کیوں قبول کیا؟ یہ قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ وہ جگہ قبول کر لیا تو وہ جگہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے. دوسرے لوگوں نے اس طریقے سے کہا، پہلی بات میں پہلی مجلس سے مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ معصوم نے کبھی بیعت مانگی نہیں ہے، اور اگر کہیں سے معصوم کی طرف سے بیعت کا سوال ہوا ہے تو بیعت اطاعت ہے کسی خاص مرحلے میں، یا اور اگر کہیں بیعت کا سوال پیدا ہوا ہے تو بیعت جہاد ہے. یہ جہاد کے سلسلے میں جو ہے آپ ہوں گے، جس عہدے پر ہیں اس عہدے کے لیے کبھی بیعت نہیں مانگی. وہ امام ہیں تو قطعاً نہیں کہ بیعت کرو تاکہ میں اپنی امامت کا اعلان کر سکوں، تم بیعت کرو تاکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر سکوں. یہ دوسرے لوگ ہیں جو اس جگہ کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہاتھوں کو گن کر کے اپنے کو خلیفہ کہلواتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہاتھوں کو نہیں گنا کرتا ہے، دعوت دیتا کہ پہچانو، وہ دعوت دیتا تم پہچانو. لیکن کیوں آئے؟ ایک مثال دوں گا، بات واضح ہوگی. عام طور سے مثال جو ہے ذرا سا قریب ذہن، مثال کبھی علم نہیں ہوتی، یہ بھی بات رکھیے گا، مثال کبھی علم نہیں ہوتا، مثال کبھی علم نہیں ہوتا، وہ علم کی طرف پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اس ذریعے سے آدمی ذرا سا ذہن اس کو قبول کرنے لگتی ہے اور وہ پھر اس علم کی طرف غور کرے تو یقیناً پا لے گا. مثلاً یہ دیوار ہے، میرے قد سے اونچی ہے، ایک شخص یہاں کرسی رکھے ہوتے، ایک شخص جو ہے کرسی پر کھڑا ہوا اور کچھ بنانا تھا وہاں، اور ہتھوڑے سے ہیمر سے کوئی چیز ٹھوکنا چاہتا کرنا تھا اور وہ غلط لگا اور دیوار ٹوٹ گئی مثلاً. تو اب اگر اس دیوار کو آپ کو اس دیوار کو اس جگہ کو ٹھیک کرنا ہوگا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ توجہ چاہوں گا، غور کیجیے گا، میرے سب ذہن میں رکھیے آپ اور جا کے سوچیے گا. ایک شخص نے اس کرسی پہ کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو نقصان پہنچایا ہے اور خراب کیا ہے، تو اب اس دیوار کو وہیں دیوار کو اس کو پھر سے بنانا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اسی جگہ کھڑے ہوں گے نا. تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں آنا چاہیے کہ علی نے کیوں قبول کیا. یہ نہیں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ کیوں قبول کیا. بھائی یہ تو بلکہ نہ کرتے تو سوال پیدا ہوتا کہ آپ نے کیوں نہیں بنایا. تو جہاں سے بگاڑا گیا تھا علی نے وہیں آ کر کے بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانا شروع کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بیعت کر لینے کے بعد بیعت کے توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جا کر کے پھر سے ہاتھ میں دے اور
کھینچ لے ایک دم سے کہ میں نے بیعت توڑ دی، یا اعلان کرے کہ نہیں اب تو میں ایسا نہیں کرا۔ اب دنیا میں آج جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں ہم بھی رائے دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیا تھا، نہ دینے کے باوجود بھی جس کو نہیں دیا تھا اس کی حکومت بن گئی، تو میں اس کے ماتحت ہوں یا نہیں؟ اس ملک میں رہنا ہے، وہاں رہنا ہے، تو میں جس کو دینا چاہتا تھا اس کی رائے کچھ اور تھی، اس کا خیال کچھ اور تھا، اس کا وعدہ وعید کچھ اور تھا کہ ہم یہ قانون بنائیں گے اور یہ تبدیلی لے کر کے آئیں گے اور یہ چیز کریں گے، مگر وہ تو نہیں جیت سکا، اس کی حکومت نہیں بن سکی، دوسرے کی بنی ہے۔ تو کیا میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں، میں ملک میں رہوں گا تو کیا میں کہوں گا کہ میں نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، میں تو اس خیال پر عمل کروں گا جو ان کا تھا، اس قانون کو مانوں گا جو ان کے ذہن میں ہے؟ آدمی تو نہیں کر سکتا نا، بلکہ اگر ایسا کرے گا تو مجرم ہوگا، مجرم ہوگا۔ یہ مجرم ہونے کا مطلب کیا؟ کہ آپ نے چاہے رائے دی ہو یا نہ دی ہو، انہی نے جو قانون بنایا ہے اگر اس کے خلاف کچھ آپ نے کیا تو یہ قانون توڑنے ہی تو بولا تھا، اس نے قانون توڑا۔ یہاں ہمیں سڑک پر جو ہے اپنے بائیں ہاتھ پہ چلنا چاہیے، گاڑی چلانی چاہیے۔ ایک شخص کا صاحب ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد ملک میں ہیں، جدھر سے چاہیں ادھر سے جائیں، ہم تو چلیں گے اپنے بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی طرف چلیں گے۔ کیا کہیں گے آپ نے قانون توڑا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، نہیں ایسا کرے گا آدمی تو۔ اور اگر اس قانون کے توڑنے کے نتیجے میں جو غلطیاں وجود میں آئیں اور تو اس پر اور سزا زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ قانون توڑنے کا نام گویا آج کل جس موضوع کو میں اختیار کیا، بیعت توڑنے کا، یعنی حکومت کے قانون کو توڑنا بیعت توڑنا ہوتی ہے، بیعت توڑ کے یہ ناقص کہا جائے۔ فمن نکث، جس نے جو ہے بیعت کر کے بیعت توڑ دی، یعنی اس کے بنائے ہوئے قانون کو، اس حکومت کے قانون کے خلاف اٹھا کچھ عمل کرنے لگا، جب ایسا نہیں کر رہا جیسا کہا جا رہا ہے تو گیا اس نے بیعت توڑ دی۔ عزیزو، اب اپنا میں معمولاً جو ہے اگر کہیں کلام کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کچھ اپنی ذات سے متعلق ہو، میں اپنے بارے میں بھی سوچوں کہ کیا خالی انہی کے زمانے میں ایسا ہو تو ہوگا؟ نہیں، خالی انہی کے زمانے میں ہو تو نہیں، آج بھی معصوم امام ہے، اور جیسا میں نے کل کہا مجھے ان کی بیعت میں ہونا چاہیے، پہچان کر کے بیعت کرنی چاہیے، اور بیعت کے الفاظ کو میں نے استعمال کیا، اور انہی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایسے 40 صبح کو کرتا رہے گا تو گویا اس نے 40 دنوں تک مسلسل قلب کی گہرائیوں سے یہ بات دہرائی ہے، اور قلب کے حالت کو مجھ سے بہتر وہ جانتے ہیں، تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو زندہ ہو تو بھی اور مر گئے ہو تو تب بھی۔ میں نے ایک بات کہی کہ جب بیعت جس کے ہاتھ میں کی جاتی ہے اس کے حکم پر مر جانا بھی موت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے حکم پر مر جانا شہادت ہوتی، یعنی زندگی ہوتی ہے۔ تو جس کے نام پر مرنا نہیں ہوتا بلکہ زندگی ہوتی ہے، وہ اتنی طاقت بھی رکھتا ہے کہ مرے ہوئے کی طرف اشارہ کرے تو وہ زندہ اٹھ کر کے کھڑا بھی ہو جائے۔ اس لیے وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم مر گئے تو انہی کی آواز ہوگی، اور اس آواز پر ان کے وعدے کے مطابق اپنا کفن پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، یعنی وہاں کوئی تلوار دینے کے لیے نہیں جائے گا، تلوار یعنی اسلحہ، وہ بھی ایک رخ ہے کہ مولانا ہم اتنے ترقی کے دور میں بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور جب بھی امام کی گفتگو ہوتی بات تلوار کی آتی، آدمی تلوار سے کیا کر لے گا بھائی؟ اور اب بات یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آدمی اپنے اعتقاد میں کہے گا معجزہ۔ کون مانتا ہے؟ میں معجزے کو مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، اگر کسی اور کو آپ کو منوانا ہے تو اس کی عقل کو چھونا پڑے گا بھائی، تب وہ تسلیم کرے گا کہ کون گھوڑے اور تلوار سے جو ہے دنیا فتح کر لے گا۔ چلے میں اپنے کو منوا لوں گا کہ معجزہ ہوگا، نہیں، اصل میں جتنے بھی اسلحے ہوں، توجہ کیجئے گا، جتنے بھی اسلحے ہوں، اسلحے کی عقل نہیں ہوتی،
اسلحے کے پیچھے عقل ہوتی ہے. اسلحہ خود اپنے سے نہیں چلتا اور نہ اس کو خود عقل ہوتی ہے. اس کو چلانا اور اس کو نشانہ بتانا اس کے بتانے والا صاحب عقل ہوتا ہے، جو اس کو ویسی طریقے سے کرتا ہے. تو عقل سے وہ اسلحہ چلتا ہے، نہ یہ کہ اسلحہ خود عقل نہیں رکھتا. امام کا کام یہی ہے کہ اسے اسلحوں پر فوقیت حاصل نہیں کرنی ہے، اسلحوں پر غلبہ حاصل نہیں کرنا، عقلوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے. جب عقل قبضے میں آ جائے گی تو سارے چیز قبضے میں آ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس لیے عزیزو، یہ بیعت توڑنے کا مطلب، ٹوٹ جانے کا مطلب اعلانی طور پر کچھ کہنے کا نہیں. ان کے جو قانون، اگر اس قانون کے خلاف میں قدم اٹھا رہا ہوں تو میں بیعت سے نکل گیا، میں بیعت سے نکل گیا. جیسا کہ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ انسان حالت ایمان میں گناہ نہیں کر سکتا. چوتھے امام کا فرمان، ایمان ہو اور گناہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے. خود ایمان بچاتا ہے انسان. جب ایمان ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو آدمی گناہ کرتا ہے. بھائی ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جا کے آ بھی سکتا ہے، اور گئے ہوئے ایمان کو بلانے کا ایک طریقہ توبہ ہے. آدمی توبہ کر لیتا پھر سے مومن ہو سکتا ہے. اللہ رحیم و کریم ہے، توبہ کو قبول کر لیتا اور آدمی مومن ہو جائے گا. ایمان کے درجات پھر بھی اس میں الگ الگ ہوتے ہیں، کس درجے کا کیسے. حالت ایمان میں کوئی انسان گناہ، خطا، غلطی نہیں کرتا. جتنی دیر وہ گناہ کر رہا ہے اتنی دیر وہ مومن نہیں، صاحب ایمان نہیں، قطعا نہیں. اور میں اسی ایمان کو اگر لفظ بیعت سے تعبیر کروں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بیعت یعنی اپنے کو کسی کے حوالے کر دینے کا مطلب ایمان کے دائرے میں آ جانا. توجہ چاہوں گا عزیزو. اور آج ایک میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ امام کے پاس جیسا کہ ملنے والے لوگ آتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی کوئی آدمی مولوی صاحب کا ساتھ کسی مولوی صاحب کا وہ احترام کرتا ہے اور اس کو جانتا ہے کہ بڑے بزرگ ہیں، اچھے ہیں، باعمل ہیں، تو آدمی جتنی بھی اس کو گفتگو کرنی ہوگی بہر ایک مرتبہ کہے گا کہ آپ دعا کیجئے گا، مثلا ہمارے لیے دعا کیجئے گا. وہ امام کے پاس آیا ہے، ماننے والا ہے، واقعا امام کے گھر میں وہ مہمان بھی رہا، امام نے اس کی میزبانی بھی کی، اور آخر میں جب چلنے لگا تو امام سے اس نے کہا کہ آقا دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے. آپ دعا کیجئے گا. وہ جانتا ہے، اتنا عقیدہ ہے کہ اگر معصوم جو ہے دعا کر دیں گے تو یہ ایک بات اور کہوں کہ معصوم کی دعا نہیں ہوتی ہے کہ دعا کر کے انتظار کیا جائے کہ دعا کب قبول ہوگی. معصوم کی دعا خبر ہوتی ہے. اگر کبھی جو کسی چیز کی وہ دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا. لہجہ جو ہے وہ دعا کا ہوتا ہے. جیسے مثلا غدیر ہی میں دیکھ لیجئے کہ نبی کریم جو کریں اللہ مبال من والا، پروردگارہ تو اس کو دوست رکھنا جو ان کو دوست رکھے. تو ابھی انتظار نہیں ہے کہ میں نے دعا کی ہے تو اللہ بعد میں کسی دن قبول ہوگی تب دوست رکھے گا. یہ خبر ہے کہ جو علی کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، وہ خبر ہے. اس لیے ان کی دعائیں ہمیشہ جو ہیں. تو اب جیسے ہی اس نے کہا کہ مولا دعا کیجئے گا کہ اللہ جنت نصیب کرے، مولا مسکرائے اور مسکرائے کہ جملہ کہ تم جنت میں ہو.
لو اپنے کو ٹٹولنے لگا، میں جی رہا ہوں کہ مر گیا ہوں؟ آدمی کہہ رہے تم جنت میں ہو، وہ تو ہمارے ہی ہے کہ جنت ہونے کا سارا تعلق مریں گے، حساب و کتاب ہوگا، تب ملے گی نہیں ملے گی، مثلا اس کو بالکل ایسے ہی حیرت، اور اگر آپ روایت کو پڑھیے گا تو اس طرح کی چیزیں دکھائی دیں گی. جیسے ہی کہا کہ تم جنت میں ہو، پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے مولا جنت کا تعلق تو مرنے کے بعد ہے، جنت کا یہ جہنم کا تعلق مرنے کے بعد ہے، حساب کتاب کا ہے. میں اپنے گھر میں ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، یا مدینے میں ہوں، فلاں جگہ ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کے پاس ہونے کا نام جنت ہے، تو ابھی نکل جاؤں گا تو میں جنت سے نکل گیا، دوسری جگہ جا رہا ہوں تو میں جنت سے نکل گیا. امام نے کہا بھائی تم جنت میں ہو، اور سمجھو اس کو، کیا تم ہماری امامت کے قائل نہیں ہو؟ مولا کیسے نہیں؟ کہنا جو ہماری امامت و ولایت میں ہوتا ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، یہ دعا کراؤ کہ اس حد سے نکلنے نہ پاؤ، اس سے تم نہ نکلو. اگر اس سے نکل گئے تو تم جنت سے باہر چلے گئے. امام نے ایک چیز بتائی نا کہ اگر واقعا دل کی گہرائیوں سے ہم تسلیم کرتے ہیں ان کی امامت کو تو اس کا مطلب ہم جنت میں ہیں. اور جس وقت روح نکلے گی، زندگی میں بھی ہیں، روح نکلے گی تو جہاں ڈالا جائے گا وہ جگہ جنت بنے گی، جنت ہی ہوگی، یہ طے ہے مسلمہ. تو اب اگر ہم بیعت کے توڑنے کو دیکھیں تو بیعت کا توڑنا یعنی یہی ہوگا کہ جو ان کا فرمان ہے، جو ان کا قانون، جو ان کا اصول ہے، اس کے اگر ہم خلاف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے بیعت توڑ دی، ہم بیعت سے نکل گئے. اور جب بیعت سے نکل گئے تو ہم قانون کے توڑنے والے اس کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں. اس لیے بھی جو 40 دن کی بات کہی ہے کہ 40 دنوں تک کہو تجدید کر رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں، یعنی یہ خیال میں لے کر کے آؤ کہ 24 گھنٹے میں نہ جانے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہوگی تو اب میں پھر سے تجدید کر رہا ہوں، پھر دوسری صبح کو جو یہ کہو میں نے غلطی کی ہوگی، پھر ہوگی ہی نہیں. اگر اپنا حساب کرے تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں گی کہ اس نے غلطی کی ہے، تو بیعت سے میں نکل گیا، اب میں پھر سے تجدید کر رہا ہوں. اب ذرا سوچیں 40 دنوں تک مسلسل ایسا کرتا رہے گا تو ایک مرتبہ دل میں یہ پتھر کی لکیر بن جائے گا، میں کب تک جو ہے غلطیاں کرتا رہوں گا، بلکہ پتھر کی لکیر بن جائے گی، نہیں اب میں دوسری راہ پر نہیں چل سکتا. اور جب وہ پتھر کی لکیر بن جائے گا تو امام وعدہ دیں گے کہ جب میں آؤں گا تو تم میرے سپاہی بنو گے، مر چکے ہوگے تو زندہ ہو کر کے سپاہی ہوگے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لہذا عزیزو فرش ازا سے اٹھنے کے بعد تھوڑا سا حساب کتاب کریں، حساب کتاب کریں، کبھی کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں. ذرا سا میں کبھی کبھی بات کرتے ہیں جب آدمی جس چیز کا عادی نہیں ہوتا ہے ذرا سا سخت لگتی ہے، آدمی کو سخت لگتی ہے، اور کبھی سختی کرنی پڑتی ہے اچھائی کے لیے، کبھی سختی اچھائی کے لیے کرنی پڑتی ہے. آپریشن بہت سخت ہوتا ہے لیکن وہ آپریشن جو ہے اس کی صحت ہی کے لیے کیا جاتا ہے، جی اس کی بہتری کے لیے، اس صحت کے لیے کیا جاتا ہے. ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچے آدمی کہ میں نے جو کچھ بھی کما رکھا ہے اس میں امام کا حق ہے، اس میں امام کا حق ہے، غریب کا حق ہے. ایک بات کو کہہ کر تاکہ سخت نہ لگے، آدمی کو اپنے بڑے ہونے کا احساس پیدا ہو، توجہ چاہوں گا اس کو غور کریے گا، سخت نہ لگے بلکہ یہ جانے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی، اللہ نے مجھے کتنی عزت دی. یہ طے ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، یہ طے نہیں، دینے والا اللہ ہے، اور اس نے مجھے دیا، اور دے کر کے اس نے یہ کہا کہ اس میں غریبوں کا حق ہے، اس میں
اتنے مقدار میں غریبوں کا ہے تو تمہیں پہنچانا چاہیے، تم پہنچا دو۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک درجے کے اعتبار سے، میرے لفظوں کو نہ پکڑیے گا، ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ جیسے مطلب میں کہوں روشنی، روشنی کے سینکڑوں درجات ہوتے ہیں صاحب، ہلکی روشنی، اس سے زیادہ روشنی، لیکن سب کے لیے لفظ روشنی ہی ہے۔ جیسے لفظ وجود، اللہ موجود ہے، فرشتہ موجود ہے، امام موجود ہیں، پتھر موجود ہے، سب کے لیے موجود بول رہے ہیں، مگر سب کا وجود ہر اعتبار سے برابر کا نہیں ہے۔ لفظ ایک ہے مگر ہر آدمی جانتا ہے کہ سب برابر نہیں ہے۔ اس لیے میرے لفظ کو ابھی نہ پکڑیے گا کہ اللہ نے دے کر کے حکم دیا کہ تم جو ہے پہنچاؤ، گویا کہ ایک مرحلے میں لا کر کے میرے ہاتھ کو بھی اللہ اپنا ہاتھ بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ بنا رہا ہے، اس لیے دیتا وہی ہے، دیتا وہی ہے، اور دے کر کے حکم دینا کہ وہ جو پالے گا اس کا بھی ایمان یہی ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اللہ نے دیا۔ دیتا اللہ ہے، ذریعے کے ذریعے سے ایک ذریعے بنا کر کے دیتا ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے، اور یہی ایمان حقیقی ہے۔ لیکن کسی کو ذریعہ بنا لیا تو آدمی کو فخر ہونا چاہیے کہ کتنا کریم ہے معبود کہ مجھ جیسے کمتر کو یہ ذریعہ بنا لیا ہے۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ میں کسی دوسرے ہاتھ کا محتاج ہو جاؤں، میں کبھی کسی دوسرے ہاتھ کا محتاج ہوں، وہ دن نہ آنے پائے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے تم ایک دو گے تو میں 10 دوں گا، اضافہ جو ہے ہوگا، کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسے بیچ میں جملے صرف اس لیے کہ مجلس کا تھوڑا سا حق بھی ادا اور آدمی اپنے کو ان آئینوں میں ذرا سا دیکھے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، اور یہ بیعت کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان نے ایسا کیا تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اسے ناقص کہا جاتا ہے، یعنی بیعت توڑنے والا۔ ناقصین جو میں نے کل کہا تھا کہ سرکار مولا کائنات کے ہاتھوں پہ بیعت کر لینے کے بعد طلحہ اور زبیر جو ہے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مولا نے روکا بھی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا زبان سے کہہ سکتے تھے میں نے بیعت کی تھی، توڑ دیا، توڑ دیا ہم آپ کی بیعت میں نہیں ہے، نہ جہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے بجارہ نہیں جا رہے، خیال رکھو، مجھے تو معلوم ہے تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے۔ یعنی سامنے سے آدمی دل کی بات پر، خدا کی قسم ہے کاش کی انسان جو ہے امام کو ماننے والے، امام کے ماننے والے امام کو ذرا سے پہچانے کہ امام لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ذہنوں میں کوئی بات گزرتی ہے تو اسے پڑھ لیا کرتے ہیں، دلوں میں کوئی بات آئے تو اسے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ امام کی خدمت ایک شخص آیا، اس کو ذرا سی جلدی تھی، جیسے ہم کو جلدی تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، جلدی تھی، لوگ ملنے والے تھے، اور اس کو ضروری تھا ایک سوال کرنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ اگر میں امام کے پاس بیٹھ کر کے سوال کروں گا اور پھر وہ سنیں گے اور پھر جواب دیں گے تو اس میں دیر لگے گی۔ اس نے جلدی سے اپنا سوال لکھ لیا، اس نے اپنا سوال لکھا، اور جب اس کی باری آتی امام تک پہنچے جلدی سے وہ کاغذ دے دیا، ایک ہاتھ سے وہ کاغذ دے رہا، امام دوسرے ہاتھ سے کاغذ واپس کر رہے ہیں۔ جب امام کے ہاتھ سے کاغذ اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اسی کے سوالات کے جوابات، اسی کے سوالات کے جواب ہیں، کہاں بیٹھا ہوا وہ لکھ رہا ہے اور کہاں سے امام پڑھ رہے ہیں اور جواب لکھ رہے ہیں۔ پہچانو امام کو، مانو انہیں، پہچانو کہ وہ جانتا، ہر لمحے کو جانتا۔ اگر آدمی جو ہے اس طریقے سے پہچان لے گا، تو میں ایک روایت کے ایک حصے کو پڑھ رہا ہوں کہ جس امام کی امامت میں ہم ہیں، وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میرے چاہنے والوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو تو میں تم کو نہیں دیکھتا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، امام غائب نہیں ہیں، ہم غائب ہیں۔ اس جملے کو لکھ لیجیے، جا کے گھر پر جو ہے سوچئے گا، امام غائب نہیں ہیں، ہم غائب ہیں، ورنہ امام ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں۔
اور اگر ان کے الفاظ کو، دعاؤں کو دیکھا جائے کہ اگر انسان کہیں گمراہ ہو جائے، راستہ نہ مل رہا ہو، تو اس کے لیے ہے کہ اگر انسان اسی وقت امام کو جو ہے یاد کرو، یاد کر کے کہے یا سال ہو یا بس سال ہے ادرکنی، اس کو کھویا ہوا راستہ جس اعتبار سے وہ گمراہ ہوا ہے اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جس کو یاد کیا وہ میرے ساتھ میں ہے۔ بس دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ وہ وقت بھی لے آئے کہ ہم آنکھوں سے ان کی زیارت کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ناقصین ہیں، یہ جتنے تھے جو مکے گئے ہیں اور مکے جا کر کے مکے سے بصرے کی طرف گئے ہیں اور سب کو ایک گروہ بنا لیا، جماعت بنا لی اور جنگ جمل ہوئی ہے۔ یہ جنگ جمل یعنی جنگ ناقصین، ان لوگوں سے جنگ جن لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑی، یہ ہے قاتل الناقصین۔ مولا کائنات جو ہیں بیعت توڑنے والوں کے قاتل ان کے مقابل میں آئے اور بہرحال قتل ہوئے۔ اور پوری جنگ جمل ایک داستان ہے، واقعی اس کے لیے بھی ایک مجلس چاہیے ہے، لیکن مجھے ولایت کی طرف بھی آنا ہے۔ اسی کے بعد جو ہے دوسری جنگ قاسطین، یعنی قاتل القاسطین۔ قاسط کسے کہتے ہیں؟ ظالم کو، ظلم کرے۔ ظلم کا مطلب خالی یہی نہیں ہوتا ہے کہ تلوار اٹھا لے تو ظلم ہے، تلوار چلا دے تو ظلم ہے، وہ زخمی کر دے تو ظلم ہے۔ صاحب وقار کو نہ پہچاننا یہ بھی ظلم ہے، یہ اوپر ظلم ہے۔ عزیزو نہیں، میں آپ کو اپنی سطح سے سمجھانے کی صحیح کوشش کروں کہ ایک صاحب عزت آدمی ہو، واقعی صاحب عزت آدمی ہو، اگر اس کے سامنے کوئی ایسا لفظ بولا جائے یا اس کے لیے ایسا لفظ بولا جائے جو اس کے شان کے خلاف ہو، تو آدمی کا چہرہ بدل جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے مارا تو نہیں، اس تلوار تو نہیں چلائی۔ مولا علی نے کہا ہے کہ بھیا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم تو بھر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو لفظوں کا زخم ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں بھرتا، کبھی نہیں بھرتا۔ میں کتنی تفصیل میں جاؤں، مولا علی نے کیا یہ بات نہیں کی تھی کہ سلام کا جواب تو، سلام کرنا تو دور کی بات، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے؟ کیا حقیقت نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے؟ میں اگر واقعی چھیڑ دوں تو مجھے ذرا سا ڈر لگنے لگتا ہے، اور مجھے تینوں کا آج ختم کرنا چاہیے تھا۔ جلدی سے یہ کہوں کہ سرکار مولا کائنات کے بارے میں کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس طرح کے بھی الفاظ آئے؟ علی اور مسجد سے کیا تعلق ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم۔ جن کی وجہ سے مسجد وجود میں آئی، مسجد کو ہم نے جانا، انہیں کہیں سے مسجد سے کیا تعلق؟ چھوٹی سی بات کہوں، تاریخ کا ایک حصہ، چونکہ اب میرا دل بھر آیا اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں اور بڑے اعتبار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جب کبھی بھی میں چاہتا ہوں کہ ایسا سماج بنے، ایسا سماج بنے، تو کام کس پہ کرنا ہوگا؟ بچوں پہ، بوڑھوں سے نہیں، حتیٰ کہ جوانوں سے بھی نہیں۔ اس لیے جوان بھی اب مضبوط ہو گئے، کام بچوں پہ کرنا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھنا ہو تو سرکار مولا کائنات کے پھر اسی وصیت کو جو 31 نمبر کے اور نہج البلاغہ موجود ہے، اس میں مولا نے ایک بات کہی ہے کہ بچوں کا دل خالی زمین جیسا ہوتا ہے، اور خالی زمین میں جیسا بیج ڈال دیا جائے گا ویسا پودا نکل آئے گا، ویسے ہی پودا نکلے گا۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں عزیزو، ہم اپنے نسل کو اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے میرے لفظوں کو پکڑ کر کے کبھی بات نہ کیجیے گا کہ مولانا اسکول سے کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے بات بارہا کہی ہے کہ کہیں اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے بات کی، اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسلامی قوانین میں سے ایک قانون ہے کہ اگر کہیں کوئی شخص
ناکارہ زمین کو اسلامی حکومت ہو تب، کوئی ایسی زمین جو ناکارہ ہو اس پر محنت کر کے وہ زراعت کے قابل بنا لے تو اسلامی قانون کے مطابق وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو اگر کوئی شخص محنت کر کے، حکومت کی زمین تھی، اس کو کام کے لائق، زراعت کے لائق بنا لیا تو وہ اس کی ہو جاتی ہے اور اس کا مالک ہو جائے گا۔ اس پر بھی بحث کرنے کی گفتگو، ورنہ ہم تو لالچی آدمی ہیں کہ کسی اسلامی مملکت میں گئے اور کہا بھائی جتنی ہے سبھی کو ہم بنائے لیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جتنے سے آپ کا گھر اور آپ کے گھر والوں کا، آپ کا پیٹ آپ کے پیٹ والوں، گھر والوں کا پیٹ پل سکے، بس اتنے ہی۔ انہوں تو آدمی لالچی ہے صاحب کہ پورا ملک میرا ہو جائے۔ گویا کہ اگر میں اس زمین کے، یہ زمین کی اگر تعمیر کروں تو اللہ کی طرف سے وہ زمین میری ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم بچوں کے دل والی زمین پہ کام کرے گا، اگر بڑا ہو کر کے ان کی گانے لگے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے، حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں کہوں نتیجہ ہی نکالیے گا، نہ نکالیے گا کہ اس کا مطلب اسکول نہ بھیجیں، نہ بھیجیں اور ضرور بھیجیں، مگر آپ کو اسی دور سے دیکھتے رہنا چاہیے ہے کہ کس طرح کا پودا، کس طرح کے پودے اگنے لگے ہیں۔ اس کے درخت بننے سے پہلے اس پودے کو، ننھے سے پودے کو اکھاڑا جاتا ہے تو جڑ سے اکھڑ آتا ہے، جڑ سے اکھڑ آتا ہے، لیکن اگر وہ پورا درخت بن جائے تو اکھڑتا نہیں ہے، کاٹا جاتا ہے۔ جب کاٹا جاتا ہے تو پھر اس کے وہیں سے کچھ نہ کچھ شاخ نکل آئے گی۔ اس لیے ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے۔ اور اگر قانونی اعتبار سے دیکھیں تو ہم فضیلت کو عنوان سے پڑھتے ہیں لیکن اس سے درس نہیں لیتے ہیں کہ جناب شہزادی اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتی ہیں اور جب بچے آتے ہیں تو کہتی ہیں بتاؤ کیا سن کے آئے، بتاؤ کیا سن کر کے آئے۔ ان کے بچے تو امام 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 ہوتا ہے، لیکن بچوں سے پوچھنا، وہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ پوچھ رہی اپنے بچوں سے، درس ہمیں دے رہی ہیں کہ اگر تمہارا بچہ بھی معاشرے سے، اسکول سے آئے تو تمہیں جاننا چاہیے، اور اس جاننے کے لیے پہلے خود عالم ہونا چاہیے۔ عالم یعنی ابا کبا اور اماما نہیں، عالم کم سے کم ان باتوں کو جاننا چاہیے کہ ہمیں مذہب جو ہے کیا حرام یا حلال کہتا ہے، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، اتنا تو پتہ ہو تاکہ ہم اسے بتا سکیں۔ عزیزان گرامی، بلکہ میں ایک جملہ بہت سنا ہوا آپ لوگوں کا، پھر میں اسے خالی دوہرا رہا ہوں کہ جب آدمی کسی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی طرف ایک ہی انگلی جاتی ہے، 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں، اور ہم جو ہے اس قلت کی طرف توجہ دیتے ہیں، کثرت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ انگلی اٹھانا جو ہے، یہ 3 انگلیاں میری طرف کی غلطی ادھر سے کم، تمہاری طرف سے زیادہ ہے، تمہاری طرف سے زیادہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کو جانے۔ ایک مرتبہ آپ محمد و آل محمد پر میں نے سوچا تھا کہ آج جو ہے اس سلسلے کو تسلسل کو ذرا سا سمیٹ لوں گا، لیکن بہرحال بات ہے نکلتی چلی آتی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ اس کو کہنا چاہیے، اور میں اپنی بات کہنا بھی چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات جو عام طور سے ممبر سے کم کہے جاتے ہیں، لیکن میں کم سے کم اپنی ذات کو تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر اور خاندان کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ میرے باپ سوچیں کہ میں اس کو ڈاکٹر بنا دوں گا، میں اس کو انجینئر بناؤں گا۔ سب آج جانتے ہیں کہ بھائی نہیں، غریب ہے اس کے لیے ایک ہی جگہ دکھائی دیتی ہے، مدرسے بھیج دو بھائی، وہاں سے کم جو پڑھ بھی لے گا، اس کے کھانے کپڑے کا بھی ہو جائے گا، مثلا ہو جاتا ہے، اور ہو بھی جاتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی سے ماں باپ کے پاس اتنی دولت ہوتی اور پتہ لگے کہ اسکول سے تعریف آ رہی ہے کہ بچہ جو ہے ذہین ہے، تو اسی دن طے کر لیتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کر لیتا، پھر اسی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ میں اپنے گھر کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا، میں اپنے باپ کو کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس دولت ہوتی تو مجھ کو علم دین نہیں پڑھاتے، اور مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے کبھی بات کہی کہ کبھی دولت کا نہ ہونا بھی برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اسی بہانے سے صحیح جو ہے
آدمی اس طرف جاتا ہے، اس طرف کرتا ہے. ہم اس گھر سے نکل کر کے دنیا کا کوئی حصہ نہیں رہ گیا کہ جہاں نہ گیا ہوں. کچھ شیعہ نشین جہاں تھوڑے بہت شیعہ ہیں میں وہاں گیا ہوں، اور کوئی زبان نہیں جانتا صرف اردو. اردو کے علاوہ جو ہے کوئی زبان اور نہیں جانتا. تو یہ ہے کہ جس مکتب سے اور جہاں سے ہم نے علم کی بھیک لی، اگر وہیں سے خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کر لیا ہے تو عزت وہ دیتے ہیں، لیکن عزت وہ دیتے ہیں. اس لیے یقین کرنا چاہیے بھائی کہ دنیا کی دولت نہیں عزت کرنی چاہیے، بلکہ خالص نیت اور خالص کام دہی یقینی معنوں پر تو عزت. اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ذہن بنانا ہوتا ہے، اور تربیت کرنے کے لیے آدمی خود تربیت یافتہ ہو تب تربیت کرتا ہے. یعنی معنی وہ تربیت یافتہ ہو تو تربیت کرتا، اسے پتہ ہو. لوگ آ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہم آتے ہیں بچے جی افسر بیشتر بچے اس طرح کے سوال کرتے ہیں. وہ بچے سوال کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کو خود ہی نہیں پتا. ورنہ اگر وہ سوال کرتے تو آپ مجھ سے تھوڑا کر کے کہتے، آپ خود اس کو سمجھاتے بتاتے. یہ میرے پاس آگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس بچے سے کم ہیں، آپ خود جو اس بچے سے کم ہیں جو آ کے آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو اس کا راستے کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے جو اس کا حل نکلے گا، اور اس بچے کو نہیں آپ بتانا چاہتے ہیں. چلیے اتنی توفیق ہوئی کہ اس ذریعے سے آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق دے، سیکھ لیجئے، جان لیجئے. کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوال کیوں ذہن میں پیدا ہوا، اس کا حل کیا نکلنا چاہیے. ہم لوگ کہتے ہیں نسل جوان اور آج کی یہ جوان معاشرہ ایسے، اور جوان معاشرہ کیا چیز ہوتا ہے؟ جوان معاشرہ نہیں، فکر جوان، نئی نئی افکار جو آتے ہیں، نئے نئے جو علوم آتے ہیں. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس میں نئے علوم میں ہمارے دینی علوم سے ٹکراؤ کیا پایا جاتا ہے، مجھے اور کہاں ٹکراؤ نہیں، اس کا حل کیا ہے مجھے پتا ہو. ہمیشہ جو ہے جسے آگاہ ہوتا ہو، جو آگاہ ہوتا ہو مطمئن ہوتا ہے، اور جہاں جہالت ہوتی پریشانی وہاں ہوتی ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس عمر میں ہو جہاں کمی نظر ہو وہاں جو ہے میں کہتا ہوں ہم اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ایسی گودوں میں پلے ہیں جہاں مکتب جانے کے بجائے ان کے نام کا جہاں فرش بچ جایا کرتا ہے، اگر وہاں جایا کریں. اور بولنے والے کے لیے کم سے کم ہم سوچ کے ایسے افراد کو دعوت دیں جن سے میں کچھ سیکھ سکوں. یہ ایک ایسا مکتب ہے کہ ذہنوں میں علم کی روشنی آنا شروع ہو جائے گی اور آدمی آگاہ سے آگاہ تر ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم کیسے کربلا کو بھول سکتے ہیں صاحب؟ آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کربلا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا کوئی شب عاشور کو فراموش کرے گا؟ تھوڑا سا وقت ملا تو ساری مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. بیٹا کل صبح جو آنے والی ہے، جو صبح آنے والی ہے دیکھو اس کی تربیت کرنا ہوتا ہے، تربیت کرنا عملی طور پہ تربیت. میں آج جس کا ذکر کرنے والا ہوں اللہ جو ہے آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غور کیجیے گا. بھائی بہن کا رشتہ جو ہے، بھائی بہن کا رشتہ ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے. کبھی کسی دن موقع ہوگا تو میں تفصیل سے پڑھوں گا انشاءاللہ. بڑا عجیب بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے. آپ یقین کیجیے کہ اگر کسی بہن کا جوان بھائی ہونا تو وہ بہن جو ہے اپنے کو مکمل محفوظ پاتی ہے کہ کون میری طرف آنکھ اٹھا سکتا ہے، میرا ایسا بھائی موجود ہے، بھائی ایسا موجود ہے. بھائی سہارا ہوتا ہے، بہترین سہارا ہوتا ہے. اور بہن بھی اگر بھائی کی قدر کرتی ہے تو کس عالم میں کہ اگر گھر میں بھائی لیٹا ہوا ہے اور اس پر دھوپ آ جاتی ہے تو بہن اپنی چادر کا سایہ کیے ہوئے کھڑی رہتی ہے اتنی دیر تک جب تک حسین خود سے جاگ نہ جائیں. زینب جو ہے ویسے ہی سایہ کیے ہوئے کھڑی ہوئی.
ایسا سوچیں جو زینب اس طریقے سے بھائی کا خیال کر رہی ہوں، اس زینب نے اپنے دونوں لال کو کتنی تربیت کی ہوگی اپنے ماموں پر جان دینے کے لیے۔ عزیزو انشاءاللہ آپ کا قلب حاضر ہو جائے گا اور آپ روئیں گے، گریہ کریں گے کہ جن کی آج شہادت بیان کرنے کی تاریخ عام طور سے بیان کی جاتی ہے۔ بس خالی ایک چیز کا ذکر کرنے کے بعد میں اس طرف آپ کے ذہن کو لے آؤں۔ کربلا اور اس کی جنگ دو حصوں میں ہے، شاید کبھی اس رخ سے مطالعہ نہ کہ شاید، ویسے ہمارے یہاں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ذہن میں ہوگا، لیکن ایک مرتبہ اپنے کو کربلا تک پہنچا اور اس کے ایک نقشے کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دو حصے میں جنگ ہے، صبح کی اذان ہوئی اور صبح کی نماز کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین جو ہیں اپنے ساتھ ایک مؤذن کو لے کے گئے اور ہر نماز سے پہلے وہ مؤذن اذان کہتا تھا، لیکن جب یہ صبح آئی ہے تو امام حسین نے کہا نہیں حجاج بن مسروق تم نہیں، بیٹا علی اکبر آؤ تم آج اذان کرو، بیٹا علی اکبر آؤ تم اذان کرو۔ بیٹے نے اذان کی، دیکھیے کیفیت بدلی۔ اور ایک ذہن میں سوچیں کہ اب تک ایک روز پہلے تک جو نماز ہوتی تھی سارے نماز میں شرکت کرنے والے وضو کر کے آتے تھے، وضو کرتے تھے، لیکن اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سبھی تیمم کر اور تیمم کے ساتھ جب وہاں شریک ہو رہے ہیں، جماعت ختم ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، امام جماعت سرکار سید الشہداء ہیں، اور جماعت کے ختم ہونے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں جیسے اجالا پھیلتا ہے، ادھر سے یزیدی لشکر کی طرف سے جو ہے عمر سعد نے اعلان کرتے ہوئے کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں لشکر حسین کی طرف، اور اس نے تیر چلایا ہے تو تاریخ کے اعتبار سے کم 4000 تیر ایک ساتھ چلائے گئے، 4000 تیر ایک ساتھ چلائے گئے۔ اور میں کم سے کم کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہلے حملے میں جو صبح کے بعد ظہر سے پہلے ہوئی، صبح کے بعد اس میں ایک ہی حملے میں امام کے 40 ساتھی شہید ہو گئے۔ کتنے 40 کتنے 72، تاریخ کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو اور دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ تو پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے، اور ظہر کا وقت آتے آتے تک اور بھی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور ظہر سے پہلے توجہ چاہوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ، جب تاریخ ذہن میں ہوتی ہے تو آدمی اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ ظہر کی اذان ہونے اور نماز ختم ہونے سے پہلے آخری شہید کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ظہر کی نماز کے قائم ہونے سے پہلے جو آخری شہید ہے، اس آخری شہید کا نام ہے مسلم بن اوسجہ۔ مسلم بن اوسجہ انتہائی ضعیف وہ شہید ہوئے ہیں، اور اذان ظہر سے پہلے امام حسین ان کے جنازے پہ گئے ہیں۔ غور کیجئے گا انشاءاللہ آپ روئیں گے، آپ جب امام ان کے جنازے پہ گئے ہیں اور ان کو گنج شہیدہ میں لے کر کے آئے ہیں، اور جیسے ہی امام ان کو گنج شہیدہ میں لے آ کر کے اپنے خیمے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے کمر میں تلوار بندھی ہوئی ہے اور وہ میدان کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ امام کی نگاہ جیسے ہی پڑی، ایک مرتبہ کہا بھیا عباس میرے لال علی اکبر ذرا دیکھو تو یہ بچہ کون ہے جس کے کمر میں تلوار بندھی ہوئی ہے اور میدان کی طرف جا رہا، اور تلوار اس بچے کے قد کے اعتبار سے اتنی بڑی ہے کہ زمین پر خط بناتے ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی امام نے حکم دیا سرکار وفا بڑھے اور جناب علی اکبر بڑھ کر کے اس بچے کو لے کر کے آئے، مولا نے پوچھا میرے لال تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن اوسجہ کا فرزند ہوں، میں مسلم بن اوسجہ کا فرزند ہوں۔ کہا بیٹا
میں ابھی اس جنازے سے آیا ہوں، شاید تمہاری ماں کو خبر نہ ہو کہ تمہارے بابا نہیں رہ گئے، جاؤ ماں کا سہارا بنو، توجہ کیجئے گا، جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، ماں کے لیے تم ہی سہارا ہو میرے لال، جاؤ۔ جیسے ایک مرتبہ امام نے ایک مرتبہ کہا، اس نے خیمے کی طرف جو ہے سر اٹھا کے کہا میری ماں نے مجھے مجاہد بنایا ہے، اور جیسے ہی سر اٹھا کے دیکھا وہ بھی خاتون اس دروازے پر، خیمے کے دروازے پر ہاتھ جوڑے ہوئے، مولا یہ آخری ہدیہ ہے اسے قبول کر لیں، مولا یہ آخری ہدیہ ہے اسے قبول کر لیں۔ بس میں نے کہا کیوں اس کو بیان کیا؟ اس لیے کہ جو صرف ساتھ میں آئی ہوئی خاتون ان کا یہ جذبہ ہے، تو سوچے جناب زینب کا کیا جذبہ رہا ہو، اپنے بھائی کے لیے کیا جذبہ رہا ہوگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے بچوں کو بھیجا جناب زینب نے کہ میرے لال جاؤ ماموں سے اجازت لے لو، مگر امام حسین جو ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب 2-3 مرتبہ کے بعد خود گئی ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن کے آنے کی کیفیت سے ہمیشہ آگاہ تھے۔ جب اس طریقے سے پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے کہا بہنا کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ بہنا کیا تم کہنے کے لیے کچھ آئی ہو؟ تو ایک جملہ سنیے گا، جناب زینب نے یہ کہا بھیا حسین اب تک جو ہے میں نے اگر کچھ کہا ہے تو تم نے انکار نہیں کیا ہے، اے حسین میں خواہش لے کر کے آئی ہوں، میرے ماں جائے میں ایک بات کہنے کے لیے آئی ہوں، تم میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت، میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے بہن کے سامنے سر جھکا لیا، سر جھکایا، اب دونوں بچے آئے ہیں، ماموں کے ہاتھ کو جو چوم رہے ہیں، امام نے اپنے ہاتھ سے مجاہد بنایا اور دونوں کو میدان میں بھیجا۔ ارے تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی ماموں ہمارا سلام قبول کر لے، بھیا عباس آؤ میدان کی طرف چلے گئے۔ ارے دونوں بھائی جنازے کو ننھے جنازے لے کے آئے، فضہ دوڑ کے آئی زینب، شہزادی زینب آئیے آپ کے بچے آ گئے۔ تو ایک مرتبہ کہا انہیں آنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے انہیں آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ فضہ نے کہا نہیں شہزادی آ کے دیکھیے تو، لے کے آئیں، آ کے دیکھا تو کیا دیکھا، 2 ننھے جنازے، ارے خون میں بھرے ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ آئیں دونوں جنازوں کے بیچ میں بیٹھی، اپنے سر کو سجدے میں رکھا، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ روئی نہیں ہے زینب اپنے بچوں پر، تو اس پر بھی نہیں روئی جب ننھے سر بھی آئے تھے، نہیں روئی مگر جب مدینے پہنچی اور اس کمرے میں گئی جہاں بچوں کے بستر موجود تھے، ماں کا دل تھا بھر آیا، عبداللہ ہم نے بچوں کو حسین پر نثار کر دیا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، پروردگارہ ہمارے آنسوں کے رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، معبود ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما، جن ماؤں کی گودیوں میں بچے پلیں پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، معبود ہم نور زہرا کے ظہور کو منتظر ہیں، جلد ظہور فرما۔